بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کی ایک رکن اسمبلی نے قومی اسمبلی کے اندر یہود کے حوالے سے اپنی بعض آراء کا اظہار کیا، اور وہ ساری آراء اس قسم کی تھیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ دوستی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ کرنٹ سچویشن میں اگر مسلمان یہود کے ساتھ دوستی والا طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر دنیا اسلام کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کا بھی ذکر کیا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہم درود شریف کے اندر یہودیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی بنی اسرائیل میں سے تھی۔ یہ کچھ باتیں اس نوعیت کی تھیں کہ سیاسی پہلو سے ہٹ کر علمی طور پر، دینی طور پر اس بات کا تجزیہ کرنا اس لیے ضروری ٹھہرا کہ یہودیوں کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا، حقیقت میں سنت نبی شریف سے کیا بات ثابت ہوئی، یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں ایک تاریخی حقیقت کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کے پاس بھی اس بات کی انفارمیشن موجود تھی کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی سرزمین کے اوپر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ توریت کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ موجود تھی۔ چنانچہ یہود کے 3 قبیلے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر مدینہ طیبہ کے گرد و پیش میں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم بھی ان کے اصحاب میں شامل ہو کر، ان کے رفقاء میں شامل ہو کر، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنے دین اور دنیا کی بہتری کا بندوبست کر لیں گے۔ یہودی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے مذہب کے ساتھ زیادہ وابستگی رکھنے والا ایک گروہ ہے۔ ابھی تک بھی دنیا کے مختلف مقامات کے اوپر آرتھوڈوکس عیسائی آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آرتھوڈوکس یہودی آپ کو بہت سے مقامات کے اوپر مل جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ سابقہ ہزاروں انبیاء کی طرح اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزمان کو بھی آل اسحاق میں پیدا کرے گا۔ ہسٹری یہ بات بتلا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل اسحاق میں سے ہزاروں انبیاء کو پیدا کیا۔ جناب اسحاق کو پیدا کیا، جناب اسحاق کی اولاد نے جناب یعقوب کو پیدا کیا، جناب یوسف کو پیدا کیا، جناب موسیٰ کو پیدا کیا، جناب ہارون کو پیدا کیا، جناب داؤد کو پیدا کیا، جناب سلیمان کو پیدا کیا، جناب زکریا کو پیدا کیا، جناب یحییٰ کو پیدا کیا، جناب عیسیٰ کو پیدا کیا۔ بڑے بڑے رسول اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پیدا کیے تو ان کے گمان میں یہ بات موجود نہیں تھی کہ نبی آخر الزمان آل اسحاق کی بجائے آل اسماعیل میں سے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کی بغاوت کو، ان کی نافرمانیوں کو دیکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ عورت جس کو صحرا میں چھوڑا گیا اور جس نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے ننھے بچے اسماعیل کی کفالت کے لیے ایسا انداز اختیار کیا
کہ جو دنیا کے اندر حال ہی کوئی عورت اختیار کر سکتی ہے، جس کی عظیمت و استقامت اور جس کی للہیت نے اس جگہ سے ان کے بیٹے کے لیے آب زمزم کو جاری فرما دیا، مدت مدید تک آل اسماعیل میں کوئی رسول نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں کی بعثت کے لیے سرزمین مکہ کو منتخب فرما لیا، سیدنا اسماعیل کی لڑی کو منتخب فرما لیا، مہر نبوت کو حضور اقدس کے جسم کے پچھلے حصے کے اندر ثبت فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے گئے تو یہود نے آپ کے سراپے پہ غور کیا، آپ کے چہرہ مقدس پہ غور کیا، آپ کی خوبصورت پیشانی پہ غور کیا، آپ کے رخسار کو دیکھا، آپ کے الفاظ کو سنا، آپ کی گفتار و رفتار کو دیکھا، آپ کے تقوی، آپ کی للہیت کو دیکھا، آپ کی سچائی، آپ کی عظیمت و استقامت کو دیکھا، آپ کی جرأت و بہادری، آپ کی ایمانت و دیانت کو دیکھا، آپ کے قد کاٹ، آپ کے سراپے کو دیکھا، آپ کے وجود اطہر کو دیکھا، آپ کے ہلاک عالیہ کو دیکھا، پہچان گئے یہی نبی اللہ کا نبی ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کا ذکر کلام حمید میں یوں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ کو اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کا پتہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہود کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی ایک جماعت حق کو چھپا رہی تھی جانتے بوجھتے ہوئے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لوگ جھٹلاتے تھے، کافر لوگ، یہودی لوگ، تو بتقاضۂ حقیقت اور بتقاضۂ رسول حق ہونے کے، بتقاضۂ علمبردار حقیقت و حق ہونے کے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ملال بھی آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس ملال کا ذکر بڑے عجیب انداز میں کلام حمید میں فرمایا، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہمیں پتا ہے کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ پہنچاتی ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کو کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ یہ تو میرے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا بھی دیا، اور یہود نے اس کے بعد جس بغاوت کا، جس سرکشی کا، جس عناد کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ماضی کو کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا اور ان کی حقیقت سے پردے کو اٹھا دیا کہ آپ ان کی باتوں کو، ان کے علم کو، ان میں بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے کہا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، ان لوگوں کی مثال جو تورات کو اٹھانے کے بعد نہیں اٹھاتے، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، اٹھانے کے بعد نہیں اٹھاتے، کھولنے کے بعد اس کے پر عمل نہیں کرتے، اس کی حقیقت کا ابلاغ نہیں کرتے، یہ گدھے کی مانند ہیں جنہوں نے اپنی پشتوں کے اوپر بوجھ کو ڈالا ہوا ہے۔ ان علماء
کی گفتگو کو سن کر اور ان کے عناد، ان کے بغض کو سن کر جو مسلمانوں کے دل کے اوپر ایک غم کی، ایک دکھ کی کیفیت مباح ہوتی تھی، پیدا ہوتی تھی، اللہ نے اس کیفیت کے ازالے کے لیے ان کی پوری حقیقت کو واضح فرما دیا۔ حقیقت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے کیا کہ یہود نے سب سے پہلے تو اس بات پہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ جبریل نے زیادتی کی، نبوت تو آل اسحاق پہ آنی تھی لیکن اس آل اسماعیل کے اپنی مرضی سے لے کے آ گیا۔ اللہ نے کہا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، یہ اپنی مرضی سے آپ کے اوپر کلام کو لے کے نہیں آیا، بلکہ یہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے سینے کے اوپر اس کے کلام کو لے کے آیا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایسے کلام کو لے کے آیا ہے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو توریت کی بھی تصدیق کرنے والا، جو انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا، ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا۔ جبریل سے عداوت اللہ کی ذات سے عداوت ہے۔ جبریل تو اللہ کا تابعدار فرشتہ ہے، وہ اگر وحی کو لے کے آتا ہے اپنی مرضی سے لے کے نہیں آتا۔ اگر اللہ نے حضرت رسول اللہ کو نبی منتخب نہ کیا ہوتا تو جبریل آپ کے سینے کے پر اللہ کی وحی کو لے کے نہ آتا۔ اللہ نے یہود کے اس اعتراض کا کلا کما فرما دیا اور ساتھ ہی ثمر کا بھی اعلان فرما دیا۔ یہ آج کے ذلیل نہیں، یہ آج کے بے ایمان نہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، ان پہ محتاجی اور ذلت کی مار ہے، ان کے پر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت کی پھٹکار ہے اور یہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج سے پہلے انبیاء کو شہید کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو شہید کیا۔ حبیب علیہ السلام یہ آپ کی دشمنی ہی کے اندر، عداوت ہی کے اندر حد تجاوز تجاوز نہیں کر سکے، بلکہ یہ تو پرانے پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو پرانے راندائے درگاہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور جن لوگوں نے انبیاء کو شہید کیا تھا۔ اللہ نے ان کی حقیقت کو واضح کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا ان کے عقائد ہر اعتبار سے باطل ہیں۔ یہود کے بارے میں عام طور پہ یہ امیج دنیا کے اندر موجود ہے کہ یہودی توحید پرست ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ان معنوں میں یہودی بھی توحید پرست ہیں جن معنوں میں عیسائی توحید پرست ہیں، وہ بھی آسمانی رب کو سب سے بڑا مانتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ تثلیث کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ ان معنوں کے اندر یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ نہیں ہے۔ حقیقت حال یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ قاتلہم اللہ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا کہ یہ توحید پرست نہیں بلکہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں، اور پھر نسل پسندی کی اس انتہا کے اوپر پہنچے کہ صرف عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا بلکہ اپنی پوری کی پوری کمیونٹی کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، روئے زمین کا سب سے اعلیٰ گروہ ہم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔
پوری جمعیت کو، پوری کمیونٹی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ حضرات دنیا کے اندر دو مذاہب ایسے ہیں جن میں پریچنگ موجود نہیں۔ اسلام پریچنگ کا قائل، تبلیغ کا قائل، عیسائیت پریچنگ کی قائل، تبلیغ کی قائل۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے بہت سے دیگر مذاہب تبلیغ کے قائل، لیکن صہیونی اور برہمن پیدائشی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ تبلیغ کے ذریعے صہیونی نہیں بن سکتا، کوئی بندہ تبلیغ کے ذریعے برہمن نہیں بن سکتا۔ برہمن بائے برتھ برہمن ہوتا ہے اور صہیونی یا یہودی بائے برتھ یہودی ہوتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس انداز میں محدود کر لیا کہ جو یہودی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائبان کے نیچے ہے، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ قاتل ہو، چاہے وہ ڈکیت ہو، چاہے وہ چور ہو، وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہے۔ اس کے مد مقابل دنیا کی جو بھی جمعیت ہے، دنیا کا جو بھی گروہ ہے، وہ سب کے سب جہنمی ہیں، چاہے نیکوکار ہوں، چاہے صادق ہوں، چاہے امین ہوں، وہ تباہ و برباد ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جس نسبت کو کیا گیا وہ عمل کی نسبت نہیں جوڑی گئی بلکہ نسل پرستی کی نسبت کو جوڑا گیا۔ نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، کائنات کے اندر کوئی ہمارا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل دعوت اسلام کیا ہے؟ حبشہ کا کالا بلال ہو، روم کا سہیب ہو، عرب کا کوئی باشندہ ہو، اجمی ہو، حضرات گرامی قدر جو بھی نیکوکار ہوگا، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی لأضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ عرب و عجم میں بسنے والا کوئی بھی بندہ ہو، اگر وہ نیکوکار ہے، اگر وہ میرا تابعدار ہے، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اسلام کی دعوت، آفاقی دعوت، کالا ہے مسلمان ہو سکتا ہے، گورا ہے مسلمان ہو سکتا ہے، چینی ہے مسلمان ہو سکتا ہے، عربی ہے مسلمان ہو سکتا ہے، عجمی ہے مسلمان ہو سکتا ہے، ہندوستانی ہے مسلمان ہو سکتا ہے، پاکستانی ہے مسلمان ہو سکتا ہے۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، یورپ نے شہزادے کو پیدا کیا، ابن حزم کو پیدا کیا، نیشاپور نے شہزادے کو پیدا کیا، امام مسلم کو پیدا کیا، بخارا نے شہزادے کو پیدا کیا، سیدنا امام بخاری کو پیدا کیا، عراق نے شہزادے کو پیدا کیا، احمد ابن حنبل کو پیدا کیا، مدینہ نے شہزادے کو پیدا کیا، امام مالک کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، اسلام کی خدمت کرنے والوں میں کئی رشیا کے لوگ تھے، کوئی عجم کے لوگ تھے، کوئی عرب کے لوگ تھے، کوئی ایران کے لوگ تھے۔ دنیا کا واحد مذہب جو سب سے اس اعتبار سے توانا ہے، جس کی دعوت کی بنیاد عقائد ہیں، عمل صالح ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا دایاں پلہ بھاری ہوگا وہ جنتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا بایاں پلہ بھاری ہوگا وہ جہنمی ہے۔ لیکن یہود کی دعوت یہ نہیں ہے، یہود کی دعوت ظلم کی دعوت، عداوت کی دعوت، پارٹی بازی کی دعوت، نسل پرستی کی دعوت، عصبیت کی دعوت، قومیت کی دعوت۔ نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈالے گا چند روز کے لیے ڈالے گا، اور باقی کہاں پہ جائیں گے؟ باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اس سوچ نے پوری دنیا کے اندر ظلم و بربریت کے دروازوں کھولا۔ برہمن غیر برہمن کو کبھی اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتا، صہیونی کبھی غیر صہیونی کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتا، لیکن مسلمان کو پتا ہے عرب کا رہنے والا بھی میری طرح ہے، عجم کا رہنے والا بھی میری طرح ہے۔ اسلام شرقی بھی نہیں ہے، غربی بھی نہیں ہے، شمالی بھی نہیں ہے، جنوبی بھی نہیں ہے۔ اسلام تو اللہ کی وحدانیت کا نام ہے، حضرت رسول کریم کی ختم نبوت کا نام ہے، قرآن مجید کے آسمانی کتاب ہونے کا نام ہے، حضرت رسول اللہ کے فرمودات عالیہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور یکتائی کے بعد عمل صالح کا نام ہے، یوم حساب کے اوپر اعتقاد کا نام ہے۔ جو بندہ بھی چاہے غریب ہو، چاہے انتہائی مفلس و کلاش ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے اوپر فوکس کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو پھر بھی وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، چاہے وہ میٹرک پاس ہو پھر بھی وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، ارب پتی ہو پھر بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، کاکا پتی ہو پھر بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ دنیا کا واحد ملک جس کی بنیاد نہ بینک بیلنس ہے، نہ آپ کا چہرہ ہے، آپ کا ایمان، آپ کا عمل۔ إِنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا،
وہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ دین اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے، اسلام کی بہار، جس نے قومیت کے بت کو اس طرح توڑا کہ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لا فضل لعربی علی جمیع ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے کو پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فوقیت کی اگر بنیاد ہے تو تقویٰ ہے، للہیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہود کا کلچر اس سے یکسر جدا ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے بیٹے ہیں۔ اور حضرات اگلی بات، میں سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آپ کو ان کے شر و فتنے کی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ وہ جو پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی میں داستان سنائی، وہ داستان دل سے بنائی گئی، دماغ سے بنائی گئی، لیکن جو حقیقت آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، نہ دل کی بات ہے، نہ دماغ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، دیانتداری کی بات ہے۔ خان صاحب جب آئے تھے، میں نے کچھ باتیں کہی تھیں کہ ان کے دور میں یہ کچھ ہونے کے امکانات ہیں، علم غیب کو میں نہیں جانتا، آنے والا کل تو بڑی دور کی بات ہے، آنے والے گھنٹے کو بھی نہیں جانتا، لیکن تجربے کی روشنی میں، مشاہدے کی روشنی میں جو باتیں میں نے کہی تھیں آج ساری ہی پوری ہو رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج مسلمانوں سے ان کے تشخص کو چھینا جا رہا، ان کے کلچر کو چھینا جا رہا، ان کی تہذیب کو چھینا جا رہا، ان کو یہود کی دوستی اور ان کی تبلیت کے شکنجے میں جھگڑنے کی ناپاک جسارتیں کی جا رہی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن مدارس زندہ ہیں، مساجد زندہ ہیں، منبر رسول زندہ ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ انشاءاللہ چاہے ہمیں دقیانوسی کہو، چاہے انتہا پسند کہو، چاہے شدت پسند کرو، چاہے رجت پسند کہو، چاہے بنیاد پرست کہو، انشاءاللہ ماں کے بعد لوگوں کو بتلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔